إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، لائق صد احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان ہے خطر الفساد علی المجتمعات والافراد، معاشرے اور افراد پر فساد، تباہی کے خطرات اور نقصانات۔ اسلام دین رحمت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی زمین پر امن اور سکون کے ساتھ، اطمینان اور طمانینت کے ساتھ زندگی بسر کرے، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف اور خطرہ نہ ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے اپنی توحید کی دعوت اور معاشرے کے اندر، دنیا کے اندر امن قائم کرنے کے لیے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے جہاں لوگوں کو شرک سے ڈرایا اور اللہ کی توحید کی دعوت دی، وہاں ساتھ انہوں نے یہ بھی ان کو دعوت دی وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ زمین کے اندر اصلاح کے بعد فساد بپا نہ کرو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اس لیے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ سبحانہ و تعالی فساد کی کسی قسم کو بھی پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر قسم کے فساد، شر، فتنے ان کو حرام قرار دیا ہے اور ہمیں منع کیا ہے۔ فساد بپا ہونے کے اسباب بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں کہ اس پرامن دنیا میں جب فساد مچتا ہے، تباہی آتی ہے، تو اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ تو اس کے اسباب بیان کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ جو بر و بحر کے اندر، خشکی اور تری کے اندر ہر جگہ فساد بپا ہے، تباہی مچی ہوئی ہے، یہ انسان کے اعمال کی شامت ہے، یہ انسان کے گناہوں کی شامت اور نحوست ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اصلاح کرنے والوں کی تعریف کی اور فساد بپا کرنے والوں کی مذمت کی، اور اپنی کتاب مقدس کے اندر ان کے لیے سخت قسم کی سزائیں اور وعیدیں سنائیں۔ اور اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی کہ جو لوگ اصلاح کے نام پر دنیا میں فساد بپا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے منافقین کی حالت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد بپا نہ کرو، زمین میں فساد نہ مچاؤ، تو وہ آگے سے کہتے ہیں
کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم فساد بپا نہیں کرتے، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی گویا کہ وہ اصلاح کے نام پر فساد بپا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں الا انہم هم المفسدون، خبردار یہ لوگ حقیقت میں فسادی ہیں، جو ویسے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں امن قائم کر رہے ہیں، ہم دنیا کے اندر اطمینان اور سکون اس کو فروغ دے رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ دنیا کے اندر فساد بپا کرتے ہیں۔ یہ جو فساد زمین کے اندر بپا ہوتا ہے، اس کی چند صورتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ فساد جو ہے وہ کسی قسم کا بھی ہو، خواہ وہ ارہاب اور دہشت گردی کی صورت میں ہو، خواہ وہ لوگوں میں خوف و ہراس پھیلانے کی صورت میں ہو، خواہ وہ چوری ڈکیتی اور راہزنی کی صورت میں ہو، لوٹ گھسوٹ کی صورت میں ہو، املاک اور پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی صورت میں ہو، خواہ وہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرنے کی صورت میں ہو، خواہ وہ حرمتوں کو پامال کرنے کی صورت میں ہو، خواہ وہ جگہ ٹیکس اور بدہ خوری وصول کرنے کی صورت میں ہو، کسی صورت میں بھی ہو، اس فساد کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے۔ فساد کی صورتوں میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ ظلم، اور ظلم میں سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ اللہ کی زمین پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے اوصاف، اس کی صفات اللہ کے بندوں میں تلاش کرنا، جو چیزیں اللہ نے اپنے لیے خاص کی ہیں وہ دوسروں کے ذمہ لگانا کہ وہ بھی یہ کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے سب سے بڑا ظلم شرک کو کہا گیا۔ اللہ کی توحید پہ قائم رہنے والے معاشرے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، امن و سکون ملتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہر قسم کا گناہ وہ ظلم ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان جو گناہ کرتے ہیں، معاصی کرتے ہیں، وہ دوسروں پر ظلم نہیں کرتے، لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت بڑا فساد ہے۔ اور پھر عمومی طور پر لوگوں پر ظلم کرنا، اللہ رب العزت نے ایک متکبر کافر کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، جب اسے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، وہ تکبر کی وجہ سے بات نہیں سنتا۔ جب وہ جاتا ہے زمین کے اندر فساد بپا کرتا ہے تاکہ قتل و غارت بھی کرے، لوگوں کی نسل بھی تباہ کرے، لوگوں کی کھیتیاں اور املاک ان کا بھی نقصان کرے، واللہ لا يحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ فساد کی یہ بھی صورت ہے کہ لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، اور ناجائز طریقے سے لوگوں کا مال کھانا، اس کی کئی صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال ایک آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ، ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، اور ناجائز طریقے سے کسی کا مال کھانا، کسی کا مال ہڑپ کرنا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ کیوں کہ مال کا فتنہ، مالی فساد، یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے آزمائش کا باعث ہیں۔ تو مالی فساد اور فتنہ، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک سود کھانا، سود لینا اور دینا، دوسرا رشوت، سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا اور کہا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے۔ جس معاشرے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہو، اس میں سکون کہاں سے آئے گا، اطمینان کہاں سے آئے گا۔ دوسری صورت رشوت لینا، خواہ وہ دوسرے کا حق ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کے لیے ہو، خواہ اپنے حق میں فیصلہ کرنے کے موظف کے لیے ہدیہ اور تحفے کے طور پر ہو، کسی صورت میں بھی، کیونکہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے پر بھی اور رشوت دینے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ یہ بھی لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی ایک صورت ہے۔ مزدور کی تنخواہیں دبا جانا، یہ بھی مال ناحق طریقے سے کھانے کا، کسی سے کام لے کر اس کو تنخواہ نہ دینا، کسی سے قرض لے کر واپس نہ کرنا، کسی کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کرنا،
یہ ساری کی ساری لوگوں کا مال ناحق طریقے سے کھانے کی صورت میں ہے۔ اسی طرح اس کی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، فساد کی صورتوں میں سے الغش، دھوکہ دہی، دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، ملاوٹ کرنا، خالص چیزوں کو کے اندر دوسری چیزوں کی، ردی چیزوں کی ملاوٹ کر کے اس کو فروخت کرنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو ہمارے ساتھ دھوکہ کرتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح فساد کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے ناپ اور تول میں کمی کرنا۔ شعیب علیہ السلام نے کی قوم پر عذاب کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا لا تنقصوا المکیال والمیزان، ناپ اور تول میں کمی نہ کرو، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ویل للمطففین، ناپ اور تول میں، ناپ کا معنی کہ لیٹر کے ساتھ کسی چیز کو ناپ کے دینا، تول وزن کر کے دینا، کسی طرح سے بھی کہ دینا اور پیمانے کے ساتھ جس میں کم وہ چیز کی کمیت آتی ہو اور لینا زیادہ کوانٹیٹی والی چیز کے ساتھ، اسی طرح وزن کرنا، دینے کے بعد اور لینے کے بعد اور، تو فرمایا ویل للمطففین، ایسے ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہو۔ اسی طرح اور بہت سی صورتیں کہ جو بھی زمین کے اندر فساد بپا کرنا، لوگوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کرنا، ایسا معاشرے کی ایسی شکل بنا دینا کہ جس میں لوگ اطمینان کے ساتھ، نہ فرد اور نہ عام معاشرے کے لوگ اطمینان کی نیند بھی نہ سو سکیں، ہر آدمی کو ڈر ہو کہ میں باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ تو ایسا کرنے والے، راہزنی کرنے والے، ڈاکہ ڈالنے والے، چوریاں کرنے والے، اللہ رب العزت نے فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی جزا جو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کیے ہوئے ہیں اور وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، ان کی سزا یہ ہے کہ حکومت اسلامی ان کو سزا دے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، یعنی سخت سزائیں رکھی تاکہ معاشرے کے اندر امن قائم ہو۔ دین رحمت، اس پر عمل کرنے سے معاشرے کے اندر امن قائم ہوتا ہے، ہر آدمی اطمینان اور سکون کی زندگی بسر کرتا ہے۔ اس لیے فساد بپا کرنا جس طرح حرام ہے، اسی طرح فسادیوں کا ساتھ دینا اور ان کی تائید کرنا یہ بھی ہماری شریعت میں حرام ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق بخشے جس سے معاشرے پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں، معاشرے میں امن و سکون پیدا ہو، اور ایسے کاموں کو ریجیکٹ کرنے، مسترد کرنے کی اللہ ہمیں ہمت دے کہ جو معاشرے کے اندر فساد بپا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب واتوب الیہ فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ محترم بھائیوں اور عزیزوں، یہ فساد جب معاشرے کے اندر بپا ہوتا ہے تو اس کی اصلاح کی صورتیں بھی ہمیں بتائی گئی ہیں، اور اس کی اصلاح کی صورتوں میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اگر اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے، بے راہ روی کی وجہ سے، لوگوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے، جبکہ ان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے، فساد بپا ہو، تو اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا جائے۔ ہر شخص اپنی اپنی حیثیت کے مطابق یہ کردار ادا کرے کہ لوگوں کو برائی سے روکے اور نیکی کا حکم دے، لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور نیکی کا حکم دیا جائے۔ کیوں کہ اگر برائی کو دیکھ کر معاشرے کے لوگ خاموش رہیں گے تو پھر صرف وہ برائی کرنے والے ہی نہیں ڈوبیں گے بلکہ پورا معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اپنے گھر کو بچانے کے لیے، اپنے وطن کو بچانے کے لیے، اپنے ملک کو بچانے کے لیے ایسے لوگوں کو نیکی کا حکم دیا جائے، ان کے برے کاموں کی نشاندہی کر کے اپنی حیثیت کے مطابق اس کو روکا جائے۔ تو پہلا کام، پہلا ذریعہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہے۔ اور دوسری چیز جو دوسرا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو آدمی برائی کو دیکھے اس میں اگر ہمت ہے، یہ گورنمنٹ کا کام ہے، یہ اولی الامر لوگوں کا کام ہے کہ
کہ ان کو اپنے حکم، آرڈر اور طاقت کے زور سے روکیں۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر ہمت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی تو پھر فَبِلِسَانِهِ، تو پھر زبان کے ساتھ ان کو سمجھائے، منکرات کرنے کا ارتکاب کرنے والوں کو، فساد کو روکنے کے لیے۔ اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو فَبِقَلْبِهِ، تو کم از کم دل میں اس برائی کو برا جانے۔ اگر دل میں بھی اس برائی کو برا نہیں جانے گا تو اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی سمجھو اس کے سینے میں ایمان نہیں۔ پھر فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ بھی برا فساد کو روکنے کی اور معاشرے میں امن پیدا کرنے کی صورت ہے کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کی جائے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، حضرت مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ آپ نے فرمایا ظالم کے ہاتھ کو روکا جائے، اس کو ظلم سے روکا جائے۔ کیوں کہ وہ جو ظلم کر رہا ہے آج تو اللہ کے بندوں پہ کر رہا ہے، در حقیقت وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہے، تو اس کی مدد کی جائے، اس کو ظلم سے روکا جائے۔ مظلوم کی مدد کی جائے کہ اس کو ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھا جائے، اس کا تعاون کیا جائے اور روکا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق بخشے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ فریضہ ادا کریں، ہم نیکیاں کریں، معاشرے کے اندر نیکی کو فروغ دیں، برائی کرنے والے اور برائی سے نفرت کریں اور ان کو اپنی ہمت کے مطابق سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم کو توفیق بخشے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین، اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم آمنا فی اوطاننا، اللهم آمنا فی اوطاننا واحفظنا من كل سوء ومکروه، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم وفق امیر البلاد وولی عہدہ لما تحبه وترضى واجعل اعمالهما في رضاك يا رب العالمين يا ارحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ صفحہ درست کرنا۔